الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس جلسے کی صدارت کا فریضہ انجام دینے والی عظیم شخصیت فضیلت الشیخ جناب مولانا سہیل احمد صاحب مدنی حفظہ اللہ، امیر ضلعی جمعیت اہل حدیث مئو، نظامت کا فریضہ انجام دینے والی شخصیت فضیلت الشیخ جناب سرفراز احمد صاحب حفظہ اللہ، ناظم ضلعی جمعیت اہل حدیث مئو، مئونات بھنجن کی سیاست سے تعلق رکھنے والی شخصیت جناب نیتا اعجاز احمد صاحب، اس جلسے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے جناب مولانا محمد عمران صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے دیگر معزز موقر علماء کرام اور قرب و جوار اطراف و اکناف سے جمع ہونے والی یہ بھیڑ کے تمام سامعین حضرات، قوم و ملت کے لائق بر نوجوانوں، ایک سائڈ میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین، میری پیاری ماں اور بہنیں، تقریباً 2 سال کے بعد مئو کے اندر یہ پروگرام ہو رہا ہے. میرا پروگرام تو اور بھی ہوئے ہیں لیکن میں اپنے تعلق سے کہہ رہا ہوں، اور شاید اتنی بھیڑ اور آپ کی اتنی بڑی کثیر تعداد مجھے یاد نہیں کہ مئو میں نے اس سے پہلے کبھی دیکھی ہو. جیسا کہ ابھی ناظم اجلاس نے کہا تھا کہ جہاں تک میری نظر جا رہی ہے لوگ نظر آ رہے ہیں، اور
ان کا اینڈ کہاں ہو رہا ہے یہ نظر نہیں آ رہا ہے. عورتیں بھی کم نہیں آئی ہیں، اطلاع ملی ہے کہ وہ بھی بھر چکی ہیں اور اب قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جس طرح اس نے ہمیں کتاب و سنت کی باتیں سننے کا شوق ہمارے اندر پیدا فرمایا ہے، اسی طریقے سے ہمارے اندر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. کل ایک چھوٹا سا پروگرام تھا سونیا واڑہ میں، اور میں نے وہاں ایمان اور عمل صالح کے تعلق سے کچھ باتیں رکھی تھیں، اور میں نے یہ کہا تھا آج کے پروگرام کے لیے کہ شور مت کریے، کوئی چیز ہو تو چپکے سے ہٹا دیجیے، اس کو آگے بڑھاتے جائیے. سب لوگ نہیں اٹھیں گے، سب نہیں اٹھیں گے، آپ لوگ بیٹھے رہیے. بیٹھیے. ایک آدمی پکڑ نہیں پا رہا ہے کوئی چیز. بیٹھیے بھائی، آپ لوگ سب لوگ اٹھیں گے تو کیسے کام چلے گا. ہاں، تو کل ہی میں نے اشارہ یہ کیا تھا کہ آج جو چیز مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ ہیں ایسے اعمال جو انسان کو جنت کی طرف لے جاتے ہیں، اور جن کاموں کے کرنے پر انسان انشاءاللہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا. اس کی ایک لمبی فہرست ہے. موجودہ دور ایسا دور ہے کہ انسان اس میں قدم قدم پر گناہ کرتا ہے، اور گناہوں کا جال بچھا ہوا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی پوچھا تھا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے ابی، تقوی کی صحیح تعریف کیا ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی ابن کعب نے یہ جواب دیا تھا کہ اے عمر، تم کبھی جنگل میں گئے ہو، کانٹوں دار راستے سے گزرے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کہ ہاں. کہا جب تمہیں کانٹوں دار راستے سے گزرنا ہوتا ہے تو تم کیسے گزرتے ہو؟ تو کہا کہ کانٹوں سے بچتے ہوئے، کانٹوں کو ہٹاتے ہوئے، کانٹوں کو دور کرتے ہوئے نکلتا چلا جاتا ہوں اور اپنے دامن کو کانٹوں سے بچاتا ہوں. تو حضرت ابی ابن کعب نے کہا تھا یہی تقوی ہے، جہاں کانٹے ہی کانٹے ہیں وہاں تم اپنے دامن کو بچاتے ہو اور گزر جاتے ہو. اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر قدم قدم پر گناہ ہے، تم گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کر نکل جاؤ. یہی تقوی ہے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آیت کا اس ایک ٹکڑا میں نے پڑھا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. پوری آیت اس طرح ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور.
مجھے موت پر کچھ تبصرہ نہیں کرنا ہے. ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور تم دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہو اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پا کر رہو گے. تمہیں تمہارے اعمال کا اجر مل کر رہے گا، ہر حال میں تم اس کو پا کر رہو گے. بس فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کی زندگی ہے. بہت کوشش کی ربط کو سمجھنے کی، نتیجہ یہ نکلتا ہے جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہو گیا. اس کے بعد اللہ نے یہ کیوں کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کی زندگی ہے. ذکر کیا جا رہا ہے جہنم سے بچا لیے جانے کا اور جنت کے داخلے کا، اور اس کے بعد والی آیت یہ بتلا رہی ہے کہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کی زندگی ہے. جنت سے جنت میں داخلہ ہو جائے اور جہنم سے آدمی بچا لیا جائے، اس کا تعلق دنیاوی زندگی سے کیا ہے؟ انسان اکثر دنیا کے عیش و آرام میں اور دنیا کی رنگینی میں پھنس کر جہنم کا شکار ہو جاتا ہے اور جہنم سے دور ہو جاتا ہے. کبھی آپ بمبئی گئے ہوں گے، سمندر کو دیکھا ہوگا، جوہو چوپاٹی وغیرہ پر 1 کلومیٹر دور سے جب آپ دیکھیں گے سمندر بمبئی کا، تو آپ کو سمندر کے ارد گرد جو ریت پڑی ہوتی ہے، بالو پڑی ہوئی ہوتی ہے، جب آپ اس بالو کو دور سے دیکھیں گے 1.5 کلومیٹر دور سے، تو وہ آپ کو پانی نظر آئے گا. آپ کہیں گے یار کتنا چڑھ گیا سمندر. دور سے 1.5 کلومیٹر دور سے جب آپ سمندر پہ نظر ڈالیں گے تو وہ ریت جو بالو پڑی ہوئی ہے وہ آپ کو پانی نظر آئے گا، پانی. لیکن جب آپ قریب جائیں گے تب آپ کو پڑا ہوگا، تب آپ کو پتا چلے گا یہ تو ریت ہے، پانی نہیں. آپ کی نظریں دھوکہ کھا گئی. دور سے آپ کو جو چیز پانی نظر آ رہا ہے، قریب جا کر دیکھتے ہیں تو وہ پانی نہیں بلکہ ریت ہے. جس طرح دور سے آپ کو ریت پانی دکھائی دے رہا ہے، اسی طریقے سے دور سے یہ دنیا ہمیں بڑی اچھی دکھائی دے رہی ہے. یہ دنیا ہمیں بہت خوبصورت نظر آتی ہے. یہ 4 دن کی چاندنی ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے. دنیا کی لذتیں ہمیں بڑی اچھی محسوس ہوتی ہیں. لیکن جب ایک انسان قریب سے اس دنیا کو دیکھتا ہے، قریب سے جب اس دنیا میں جھانکتا ہے، تو اس کو یہ دنیا محض دھوکے کی زندگی دکھائی دیتی ہے. ایک آدمی گیا، دنیا کے عیش و آرام میں پڑا ہوا ہے، پتہ چلا کہ اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا. گھر میں خبر آتی ہے تمہارا بیٹا ٹرک کے نیچے دب کر مر گیا. کل یہ دنیا کیسی تھی، آج یہ کیسی نظر آ رہی ہے. جو لوگ اپنے غسل خانوں میں، باتھ روم میں سونے کی ٹوٹیاں لگایا کرتے تھے، کپڑے لٹکانے کے لیے ہینگر ہوا کرتے تھے سونے کے، جو لوگ اپنے جسم کے اوپر ایک بار کپڑا پہن لیا کرتے تھے، وہ کپڑا ان کے جسم پر دوسرے دن نہیں دیکھا جا سکتا تھا اور کبھی بھی پھر اس کپڑے کو وہ استعمال نہیں کرتے تھے. انہی شخصیتوں میں ایسی ایک شخصیت گزری ہے مسٹر صدام حسین کے نام کی. ان کی دنیا دیکھیے، جس باتھ روم میں نہاتے تھے وہ سونے کی نل کی ٹوٹی سونے کی ہوا کرتی تھی. اپنے جسم کو پوچھنے کے لیے جو ٹاول، جو تولیہ وہ جس ہینگر پر لٹکایا کرتے تھے، وہ ہینگر بھی سونے کا ہوا کرتا تھا. جو کپڑا ایک بار پہن لیا کرتے تھے ان کے جسم پر وہ کپڑا دوبارہ نہیں دیکھا جاتا تھا. لیکن قریب سے جب آپ جھانک کر دیکھیں گے تو اس تخت و تاج کے مالک کو تختے دار پہ لٹکا دیا گیا، پتہ نہیں چلا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کی زندگی ہے. وہی عمر ابن عبدالعزیز ہیں، خلیفہ بنائے جاتے ہیں، خلیفہ منتخب کیے جاتے ہیں.
کسی نے کہا تمہارا یہ کپڑا جو تمہارے جسم پر پہنتے ہو میں برابر دیکھتا ہوں، اور اس کپڑے کے علاوہ میں دوسرا کپڑا تمہارے جسم پر نہیں دیکھتا ہوں، اور اس کپڑے میں بھی 14 جوڑ لگے ہوئے ہیں۔ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفۃ المومنین ہیں، آپ چیف منسٹر ہیں، بلکہ سارے اسلامی ملکوں کے خلیفہ یعنی پرائم منسٹر سے بڑھ کر آپ کی حیثیت ہے، اور آپ کے جسم پر یہ کیسا کپڑا ہو جو 14 جوڑ لگے ہوئے ہوں؟ کم سے کم کوئی نیا کپڑا خرید لیجئے۔ دوسرے لوگ ملنے آتے، اچھا نہیں لگتا ہے کہ ہمارا پرائم منسٹر ایسے حالت میں دوسروں سے ملے۔ عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو۔ اپنے غلام کو بلایا اور 8 درم نکالے، 8 درم، ہم ان کو سمجھانے کے لیے یوں کہہ سکتے ہیں 8 روپے نکالے، اور کہا جاؤ اور 8 روپے کا کوئی کپڑا بازار سے اور مارکیٹ سے لے کر آؤ۔ ان کا غلام جاتا ہے اور مارکیٹ سے 8 روپے کا کوئی قمیض کرتے کا کپڑا لاتا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے، خلیفۃ المومنین نے اس کپڑے کو دیکھا، کہنے لگے یہ تو بڑا نرم ہے، یہ تو بڑا اچھا ہے، یہ تو بڑا ملائم ہے، مجھے اتنا اچھا کپڑا نہیں پہننا ہے، جاؤ اس کو واپس کر دو اور کوئی 6 درم کا کپڑا لے کر آؤ، کوئی 6 درم والا کپڑا لاؤ، 2 درم 2 روپیہ باقی بچے گا، اس کو بیت المال میں جمع کر دیں گے، وہ غریبوں کے کام آ جائے گا، فقیروں کے کام آ جائے گا، کچھ غریب لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیں گے۔ غلام ہنسنے لگا۔ عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں کیوں پاگل ہو کیا جو ہنس رہے ہو؟ غلام کا جواب سنو، امیر المومنین ہنس رہا ہوں صرف اس بات پر کہ آج آپ نے 8 روپے مجھے اپنی جیب سے نکال کر کہا کہ بازار سے کپڑا لے کر آؤ، اور آج 8 روپے کا جو میں کپڑا لے کر آیا، آج آپ کو یہ کپڑا بھی اچھا لگ رہا ہے، خوبصورت نظر آ رہا ہے، بڑا ملائم نظر آ رہا ہے، اور کہتے ہو لے جاؤ اس کو اور 6 درم کا کپڑا لے کر آؤ۔ ہمیں 8 والا نہیں پہننا، 6 والا پہننا ہے، 2 روپے غریبوں کے کام آ جائیں گے۔ جب سے آپ خلیفہ بنے، امیر المومنین بنے ہیں، آج آپ کو 8 روپے کا کپڑا بھی مہنگا نظر آ رہا ہے۔ جب آپ خلیفہ نہیں ہوئے تھے، جب آپ کو ذمہ داری نہیں دی گئی تھی، پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ نہیں بنایا گیا تھا، تو ایک موقع ایسا بھی تھا کہ مجھے آپ نے 800 روپے نکال کر دیے تھے، 800 درم نکال کر دیے تھے، اور 800 درم دے کر یہ کہا تھا کہ مارکیٹ سے کپڑا لے کر آؤ۔ امیر المومنین، میں آپ کا وہی غلام ہوں، جب 800 درم کا کپڑا لے کر میں آیا، آپ نے اس کپڑے کو دیکھ کر میرے منہ پہ مار دیا اور کہا تھا اتنا گھٹیا کپڑا لے کر آیا ہے، اتنا بیکار کپڑا لے کر آیا ہے۔ آج 8 روپے کا 800 روپے کا کپڑا پھینکنے والا آدمی اپنی جیب سے 200 درم اور نکال کر کہتا تھا 1000 روپے والا، 1000 درم والا کپڑا لے کر آؤ۔ لیکن آج آپ نے 8 روپے کے کپڑے کو بھی مہنگا بتا دیا۔ جو 800 روپے کا کپڑا نہ پہنتا تھا، 1000 والا پہنتا تھا، آج اس کو 8 روپے کا کپڑا بھی مہنگا نظر آ رہا ہے۔ امیر المومنین، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا میرے غلام، تمہیں وہ چیزیں معلوم ہے جب 800 روپے کا کپڑا بھی میں پھینک دیا کرتا تھا اور 1000 والا درم کا کپڑا میں پہنا کرتا تھا، اور آج مجھے 8 روپے کا کپڑا بھی مہنگا نظر آ رہا ہے۔ یہ مہنگا مجھے اس لیے نظر آ رہا ہے کیونکہ میں نے یتیموں کو دیکھا ہے، میں نے غریبوں کو دیکھا ہے، میں نے بے بسی دیکھی ہے، میں نے غربت دیکھی ہے، غریبوں کے گھروں میں جھانک جھانک کر دیکھا ہے، میں نے بھوکے سونے والوں کو دیکھا ہے، میں نے ننگے پھرنے والوں کو دیکھا ہے۔ اس لیے مجھے احساس ہوتا ہے کہ 2 روپے بھی اگر بچ جائیں، اگر 2 روپے بھی کام آ جائیں تو وہ بھی کسی غریب کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ آج مجھے 8 روپے کا کپڑا بھی اس لیے مہنگا نظر آ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ایک آدمی جو 800 روپے کا کپڑا پہننے والا ہو، 800 کا کپڑا بھی اس کو اچھا نہ لگتا ہو، اور 1000 روپیہ دیتا ہو 200 اور پھر کہتا ہو 1000 والا لے کر آؤ، لیکن جب ذمہ دار بنا دیا گیا ہے تو اس کو پھر 8 درم کا کپڑا
کپڑا بھی اس کو مہنگا نظر آتا ہے۔ آپ اس دیش کے وزیر اعظم سے سوال کرو، آپ اس دیش کے پرائم منسٹر سے سوال کرو، آپ کا پرائم منسٹر جواب دے گا ہم تو 10 لاکھ روپے کا سوٹ پہن کر اوباما کا سواگت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ جب آدمی کو ذمہ دار بنا دیا گیا تو ایک چائے بیچنے والا بھی 10 لاکھ کا سوٹ بیچ کر اوباما کا سواگت کرنے کے لیے جاتا ہے۔ ایک ہمارا پرائم منسٹر ہے، ایک اسلامی حکمراں ہے جو 8 روپے کا کپڑا بھی نہیں پہن رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مہنگا ہے، مجھے تو 8 کا نہیں 6 درہم والا کپڑا لے کر آؤ، یہ تو بڑا اچھا ہے، یہ تو بہت خوبصورت ہے، اور ہم کو کیا ضرورت اتنے اچھے کپڑے پہننے کی، ہمیں 6 درہم والا کپڑا لے کر آؤ۔ میرے پیارے ساتھیو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دور سے بڑی اچھی نظر آتی ہے، قریب سے جھانک کر دیکھو گے تو یہ بڑے دھوکے کی زندگی نظر آئے گی۔ واقعات نہیں سنانا ہے آج مجھے، ایک چیز بتا دی کہ دنیا میں جب انسان پھنس جاتا ہے تو وہ جہنم کی طرف جانے لگتا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا چھوڑ دو، نبی اکرم نے دنیا کو ترک کرنے کا حکم نہیں دیا ہے بلکہ دنیا مانگنے کا حکم دیا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا سکھلا، یہ نہیں کہا کہ دنیا بالکل چھوڑ دو اور ایک جگہ بیٹھ جاؤ رام 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 اللہ 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 کرٹ لگاؤ تارک الدنیا ہو جاؤ، نہیں، بلکہ یہ کہا ہے کہ دنیا میں جو اچھائیاں ہوں، جو خوبیاں ہوں وہ حاصل کرو، وہ لو، دعا مانگو اللہ میں عطا فرما دنیا کی اچھائیاں، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں جو بھلائیاں ہیں وہ تو ہمیں عطا فرما، اور سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ وقنا عذاب النار، ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے، آگ سے بچا لے۔ میرے بھائیوں، ایک انسان سب سے زیادہ کامیاب وہی ہے جو دوزخ سے بچا لیا جائے، جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ آج روپیہ خرچ کر کے، پیسے خرچ کر کے انسان جہنم کا ٹکٹ خرید رہا ہے، جبکہ جنت تھوڑا سا محنت کر لے، عمل کر لے تو فری میں یہ جنت مل رہی ہے، لیکن جنت لینے والا کوئی۔ جنت میں جانے کے راستے بتا رہا ہوں، آئیے جنت میں جانے کا پہلا راستہ دیکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، رواہ البخاری فی کتاب التوحید۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ پر غور کرو، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ صرف کہنے والا، اگر صرف کہہ دینے سے جنت مل جائے تو کھیدو پورے میں شنکراچار آئے تھے، اس نے بھی کلمہ پڑھا تھا، تو کیا اس کو بھی جنت مل جائے گی؟ لا الہ الا اللہ جس نے کہا وہ جنت میں، مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ آپ سے جن چیزوں کا مطالبہ کر رہا ہے ان مطالبوں کو پورا کرنے جس نے کیا وہ جنت کے اندر جائے گا۔ جو مرتے دم تک اسی پر رہا، اور اس کی تشریح اس طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمائی من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ جس کی موت اس حال میں آئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا تھا، یعنی جو توحید پر مرا، مرتے دم تک وہ ایک اللہ کی عبادت کرتا رہا، اس کو جب مانگنے کی کسی چیز کی ضرورت پڑی تو اللہ سے مانگا، ایک اللہ کو پکارا اور اسی پر اس کا انتقال ہوا، وہ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، تو یہ انسان جنت کے اندر داخل ہوگا۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنتی، جس کی موت اس حال میں ہوئی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا وہ بھی جنتی۔ دو لوگ، ایک اور سناتا ہوں، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے مرنے سے پہلے آخری جملہ یہ ادا کیا، سانسیں چل رہی ہیں، اکھڑنے والی ہیں، روح نکلنے والی ہے، قبض عنصری سے پرواز کرنے والی ہے، دم نکلنے والی ہے، روح نکلنے والی ہے، اور اس کی زبان سے آخری جملہ یہ نکلا لا الہ الا اللہ، یہ بھی جنتی ہے۔ آخری جملہ لا الہ الا اللہ اور یہ جملہ نکلا اور وہ مر گیا، جنتی۔
جنتی کا مطلب شرک نہیں کرتا تھا، اور اگر اس نے کچھ گناہ کیے ہیں تو اس گناہوں کی سزا اس کو ملے گی، چوری، زنا، شراب، اس کی گناہ سزا ملے گی اس کو جہنم کے اندر، لیکن بالآخر لاسٹ میں وہ جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، لیکن جنت میں جائے گا۔ آخری جملہ، یہ موت کا وقت بڑا دردناک وقت ہوتا ہے، شیطان پانی کا پیالہ لیے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تو پانی پی لے تیری جان بچ جائے گی، فرشتہ بھی اس وقت کھڑا رہتا ہے اس کے سامنے اور کہتا ہے کہ تو لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو جنت کے اندر چلا جائے گا۔ اس وقت ایک انسان کے لیے بڑی دشواری ہوتی ہے کہ یہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ پڑھ لو جنت پہ چلے جاؤ گے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ پانی پی لے تیری جان بچ جائے گی۔ جو لوگ جان کو ترجیح دیتے ہیں وہ لوگ فوراً شیطان کے ہاتھ کا پانی لے لیتے ہیں اور پینا چاہتے ہیں، شیطان ان سے کہتا ہے کہ پہلے تم مجھے سجدہ کر لے میں تجھے پانی پلا دوں گا، اور ایسی پوزیشن میں وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے شیطان کو سجدہ کر لیتا ہے۔ شیطان پانی لے کے بھی بھاگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے جو کرانا تھا وہ کرا لیا، آخری موقع پر بھی میں نے تجھ سے شرک کرا لیا اور اپنے سامنے سجدہ کرا لیا۔ اس لیے نبی اکرم نے فرمایا یہ بڑا دردناک منظر ہوتا ہے ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے سامنے جس کی روح نکل رہی ہے اس کے سامنے۔ اس نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم ایسے لوگوں کے دیکھنے کے لیے جاؤ جو بالکل موت کے قریب ہو تو وہاں ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ تلقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے مریض کے پاس بیٹھ کر زور سے خود پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، تاکہ وہ تمہارے زور سے پڑھنے کو سن لے اور اس کی زبان سے بھی جملہ نکلنے لگے۔ لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، آپ سے زیادہ عورتیں جاتی ہیں، یہ ہر میدان میں نمبر 1 ہے۔ جلسہ ہوگا تو سب سے زیادہ یہ آئیں گی، شادی ہوگی تو سب سے زیادہ انہی کی تعداد دکھائی دے گی، کوئی خرافات ہوگی تو انہی کی تعداد سب سے زیادہ دکھائی دے گی، کوئی مریض ہو گھر کے اندر چاہے وہ مرد ہو یا عورت، عورتوں کی تعداد دیکھنے کے لیے زیادہ ہوگی، کوئی مر جائے تو عورتیں سب سے زیادہ جائیں گی دیکھنے کے لیے۔ تو کچھ عورتیں ایسی ہیں جو اتنا بیمار ہے اس کو کہتی ہیں پڑھ، بیمار سے کہتی ہیں پڑھ لا الہ الا اللہ، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ یہ آج کل کی حجنیں جو چودرائن بنی بیٹھی نا یہ اس کو کہتی ہیں پڑھ، جبکہ اس کو نہیں بولنا چاہیے۔ تلقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر خود زور سے پڑھنا۔ شیطان بھی پانی کا پیالہ لیے کھڑا ہے اور تم اس سے کہہ رہی ہو پڑھ پڑھ، تیری طبیعت بہت خراب ہے پڑھ، اور کہیں غصہ آ گیا اس کو اور اس نے کہہ دیا ہٹ نہیں پڑھتے ہٹ، تو کیا ہوگا؟ اس کی موت کس حال میں ہوگی، کیسے مرے گا؟ تو تلقین کرو، وہاں بیٹھ کر زور سے خود پڑھو، اس کو مت کہو پڑھنے کے لیے پڑھ پڑھ پڑھ، اس کو مت کہو، بلکہ اس کے سامنے جا کر تلقین کرو۔ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، تم اپنے قریب المرگ لوگوں کے پاس جو موت کے قریب ہو ان کے پاس لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، خود وہاں بیٹھ کر زور سے پڑھو تاکہ وہ تمہارے کلمات سن کر خود پڑھنے لگے، اور اگر اس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا تو وہ بھی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں کتنی چیزیں میں نے بتا دی، گنتے رہیے گا۔ جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنتی، جس کا انتقال اس حال میں ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا وہ بھی جنتی، اور جس کی زبان سے آخری جملہ یہ نکلا لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد وہ مر گیا تو یہ بھی جنتی۔ ایک حدیث میں بخاری کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر فرمایا میری امت کے 70,000 افراد، میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ صحابہ آپس میں تبصرہ کرنے لگے، ان میں پتہ نہیں ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، ہم تو پہلے کافر تھے بعد میں اسلام لائے، آپس میں سوچنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول پھر نکلے تو آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میری امت کے 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا الذین ہم لا یتطیرون، جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے۔ بدشگونی جیسے آج منگل کا دن ہے، ہم نے بدھ کو کوئی کام کیا بہت فائدہ ہوا، جمعرات کو فائدہ ہوا، جمعے کو فائدہ ہوا، سنیچر کو فائدہ ہوا، اتوار کو فائدہ ہوا، سوم کو فائدہ، منگل کو بگڑ گیا، کیسے نقصان ہو گیا میرا یار لاکھوں روپے کا۔ چلیے کوئی بات،
پھر ہم نے سوموار سے شنیچر تک کام کیا، اتوار تک بہت اچھا کام ہوا سوموار تک، لیکن پھر منگل آیا، پھر بگڑ گیا، پھر بگڑ گیا۔ یہ منگل کے دن ہی کیوں بگڑتا ہے میرا کام؟ پھر ہم نے کام کیا، پھر بہت فائدہ ہوا، پھر منگل آیا، پھر بگڑ گیا۔ اب منگل کے دن ہم کام ہی نہیں کریں گے، بڑا منحوس دن ہے یہ ہے بدشگونی۔ اب منگل کو نہیں کریں گے، منگل کے دن میرا کام بگڑتا ہے۔ عرب کے لوگ کیا کرتے تھے؟ ایک پرندہ لیا کرتے تھے، اگر